نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اشكروا لي ولوالدي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ احسان مانو میرا اور احسان مانو اپنے ماں باپ کا۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے اپنے احسان کے ساتھ میں والدین کے احسان کو ماننے کا حکم بھی اپنے بندوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ بندہ جس کی تخلیق کرنے والا تو رب کائنات ہے، مگر اس دنیا میں لانے کا جو کام کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں۔ والدین کے ذریعے سے وہ بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس لیے پروردگار جو کہ پالنے والا جس کا معنی ہے مفہوم ہے، تو پروردگار یعنی پالنے کا کام رب تبارک و تعالی بھی کرتا ہے، اور پالنے کا کام ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو پالنے پوسنے کا کام ماں باپ بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی پروردگار کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر پروردگار کے معنی یہ نہیں کہ وہ رب ہے، رب نہیں ہے بلکہ پالنے والے ہیں۔ پروردگار کا معنی پالنے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے متعلق متعدد حدیث پاک کے ذریعے سے اپنے امتیوں کو بتانے کا جو طریقہ بتایا ہے، ان کے حقوق کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق بندوں پر اولاد پر کیا ہے، کس انداز سے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں تو دوسری جگہ پر 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، یعنی ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا یا ان پر ہاتھ اٹھانا یا ان کے ساتھ میں گالی گلوچ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اف تک بھی مت کہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور ان کے ساتھ میں بات کرنے کا جو طریقہ ہے قولاً کریما، یعنی اس انداز سے بات کرو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور حسن سلوک کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں پیش آؤ۔ یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے متعلق بہت سی جگہ پر الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری رب کی فرما برداری ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی اس نے میری کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو کی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور جو رب کو ناراض کرتا ہے وہ اس بندے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کو
حسن سلوک کے ساتھ میں والدین کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز سے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جس انداز سے انہوں نے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب جوان ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بڑھاپے کو ہم سنواریں۔ انہوں نے ہماری بچپنے کو سنوارا تو ہمارا اب فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے کو ہم سنواریں اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ میں پیش آئیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ماں باپ کے نافرمان کے لیے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے صحابی جن کا نام علقمہ تھا، وہ اپنی ماں سے ناراض رہتا تھا، اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر، جیسے کہ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو ستانے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ہم ماں باپ کو ستانے والے بن جاتے ہیں اور بیوی کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، تو ان کا جب آخری وقت آتا ہے، انتقال کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت ان کے پاس میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کی، تو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی علقمہ کا آخری وقت ہے، ان کی زبان پاک سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ میں حضرت علقمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں پوچھا کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ زندہ ہے، وہ فلاں مقام پر رہتی ہے، ان کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر کے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی وہاں جا کر کے ان کی والدہ سے کہتے ہیں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو وہ فوراً دوڑی ہوئی چلی آئی اور آنے کے بعد میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بڑی بھی، یہ بتاؤ کہ علقمہ کا کیا حال ہے، علقمہ تمہارے لیے کیسا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے جانثار ہے، آپ کے جانثار صحابی ہے، دن رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ وہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ سب صحیح ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میں ان کا سلوک کیسا ہے؟ تو ان کی والدہ رونے لگ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میں اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے مجھے پریشان کرتا ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے کہ تم اپنے بچے کو معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں اس بچے کو معاف نہیں کروں گی۔ جب یہ بات میرے آقا نے سنی تو اپنے جانثاروں سے کہا، دوسرے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں توڑ کر کے لے کر آؤ۔ تو تمام صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں، اور پھر وہ علقمہ کی والدہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکڑیوں کا کیا کیا جائے گا؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکڑیوں کو آگ لگائی جائے گی، جب یہ آگ دہک جائے گی، دہکنے کے بعد میں جب بلند ہونے لگے گی، اس وقت تمہارے بچے علقمہ کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ بات آپ کی والدہ نے سنی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مامتا اسے کیسے دیکھے گی کہ میں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑی بھی، آج تو تم یہ کہہ رہی ہو، اس دنیا کی آگ میں جلنے سے اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہی ہو، کل قیامت کے روز جب تمہارا بچہ تم سے ناراضگی کی حالت میں، تم اسے معاف نہیں کرو گے، اسی ناراضگی کی حالت میں انتقال کر جائے گا، کل قیامت کے روز جب اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس وقت تمہاری مامتا کیسے دیکھے گی؟ یہ سن کر کے فوراً وہ بڑی بھی آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، یہاں اس کا معاف کرنا تھا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پاک سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ نکل پڑتا ہے اور فوراً وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اس طرح سے ماں باپ کو ستانے والوں کی حالتیں دیکھیے کیا ہوتی ہے، آخری وقت میں اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔